واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بالول ابدال کو، بالول دانا جسے کہتے ہیں، ان کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بالول دانا کو دے دیا۔ اس نے کہا بالول، یہ چھڑی اور یہ اسٹک کسی دنیا کی کسی بیوقوف ناسمجھ انسان کو دیکھو تو یہ اسٹک اور یہ چھڑی اس کو دے دی۔ بالول ابدال نے اور بالول دانا نے اس اسٹک اور اس چھڑی کو اپنے پاس چھپا کر رکھ دیا۔ جب ہارون رشید کے جانے کا وقت آیا، موت کا جب وقت آیا، بستر پر، بستر فراش، صاحب فراش نے بیمار تھے، موت کا وقت قریب تھا، بالول دانا جب آ گیا تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا ہارون آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہارون نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب دنیا کی زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب میں ہمیشہ کی اور ابد الآباد کی زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو بالول دانا نے کہا کہ ہارون یہ بنگلہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا ہے، یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کر دیا ہے۔ وہ پلاٹ کس کی ہے؟ وہ میں نے اپنے پوتوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ بینک بیلنس، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ سلطنت، یہ بادشاہی کس کی ہے؟ اس نے کہا میرے بعد جو آئے گا تو بادشاہی اس کی ہوگی۔ یہ تاج کس کے سر پر آپ نے رکھنا ہے؟ میرے بعد جو بادشاہ بنے گا یہ تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دوں گا۔ فرمائیے اس دنیا کے اندر آپ کو پتا تھا کہ آپ 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد آپ نے جانا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیشگی کی زندگی کی طرف اور ہمیشگی کے گھر کی طرف جب آپ جا رہے ہیں، وہاں کے لیے آپ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ آپ نے لیے کوئی بلڈنگ بنائی؟ ہارون رشید نے کہا جی ابھی تو وہاں کچھ نہیں بنایا۔ حالانکہ ہارون رشید بہت نیک فارسہ اور بزرگ بادشاہ گزرا ہے، اللہ کے ولی اور دیندار لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ بالول دانا اور بالول ابدال کے ساتھ ہمیشہ ان کو اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی عزت بھی کرتا تھا، احترام بھی کرتا تھا۔ ایسے ہمارے آج کل کے حکمران اور بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں تھا جو آخرت سے غافل ہو، لیکن بالول دانا اور بالول ابدال اس سے یہ کہہ رہا ہے اپنی آخرت کے لیے حضرت آپ نے کیا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی آخرت کے لیے میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ تو بالول دانا نے اپنے پوستین سے اور اپنے جبے کے نیچے سے وہ چھڑی نکالی جو کئی سال پہلے ہارون رشید نے بالول دانا کو دے دیا، تو اس کہا تھا کسی بیوقوف کو دے دینا۔ تو بالول دانا نے وہ چھڑی لے کر پھر دوبارہ ہارون رشید کو دے دی۔ ہارون رشید نے زور جمع کر کے آنکھیں کھول کر کہا کہ بالول دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف میں ہی آپ کو نظر آیا ہوں کہ آپ یہ چھڑی مجھے پکڑا رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں۔ بالول دانا نے عجیب پتے کی بات کہی، کہنے لگے حضور سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہی ہیں کہ آپ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے آپ نے اس کا بھی حق مارا اور اس کا بھی حق مارا، یہ بھی بنایا اور وہ بھی بنایا، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے بعد میں آنے والے اور رہنے والے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ لیکن آپ نے خود اپنے ہمیشگی اور ابد الآباد کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، تو دنیا کے اندر سب سے بڑے بیوقوف آپ ہی مجھے نظر آ گئے۔ آج کل میری اور آپ کی مثال ایسی ہے کہ ہم دنیا تو جمع کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، نمازیں برباد ہو گئی ہیں، اللہ کے دین کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تبلیغ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، علماء کی مجلس اور محفل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آگ لگا دی اللہ کے رسول کی سنتوں کو مذاق اڑایا ہے۔ آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں بھیجا، آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، جبکہ یہ دنیا نہیں ہے، دنیا سب یہ عارضی ہے، اس کی عزت بھی عارضی ہے، اس کی شہرت بھی عارضی ہے، اور اس کی غم بھی عارضی ہے، اس کی پریشانی بھی عارضی ہے، اس کی خوشی بھی عارضی ہے۔ آخرت کے اندر یہ ساری چیزیں حقیقی ہیں۔ کتنے بہت سارے چہرے ہیں جو جمعے کے دن نظر آتے ہیں، باقی کسی نماز کے اندر نظر نہیں آتے، کبھی بھی مسجد میں نظر نہیں آتے۔ یہ کہاں جاتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے ایسا معاملہ؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے پیچھے کتے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آخرت کو ہم نے بلا دیا ہے، اور مسجد اور مساجد کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔